اس علم کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی علوم، سائنس ٹیکنالوجی کا علم جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ علم حاصل کر کے آپ انجینئر بنتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ سیاستدان بنتے ہیں. اس علم کی بھی اہمیت ہے، اس کی ہم اہمیت کے منکر نہیں ہیں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک اور علم بھی ہے، یہ وہ علم ہے جسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. گردن ہلانی پڑے گی سمجھنے کے لیے. اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. یہ وہ علم ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض. یہ وہ علم ہے جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. اللہ کا اللہ ہونا، بولو بھائی، سمجھ میں آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پل بن رہے ہیں کراچی میں گرین بس کے لیے. یہ جو پل ہے، ان کو جن لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے، تو کیا ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ ایسے بڑے بڑے پل جو ہے وہ ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً بڑی محنت ہوئی ہے، بہت سارے فارمولے استعمال ہوئے ہیں کہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کیلکولیشن ہوئی ہے نا. یہ انجینئر کا کام ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ لاؤ بجری مٹی لاؤ میں ایک پل بنا دیتا ہوں. یہ یونیورسٹیوں میں جنہوں نے باقاعدہ ایک علم حاصل کیا ہے، ان کی نگرانی میں مزدور کام کر رہے ہیں، ورنہ یہ اس کو ڈیزائن کرنا یہ مزدوروں کا کام. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں، یہ مزدوروں کا کام نہیں ہے. مزدور بیچارے کے پاس بہت محدود علم ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے. محنت سے سارے کام نہیں بنتے. اگر انسان جب تک اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرے گا نا تو اس کی محنت رائے گاں جائے گی. اب مثال کے طور پر یہ پل اگر بنانا شروع کر دیتے بغیر کسی انجینئر کی نگرانی میں، تو اینٹیں لا لا کے کھڑی کرتے رہتے پھر اس کے پھٹے ڈالتے موٹے موٹے لا کے. ایسا ہی ہوتا نا. پھر وہ پھٹے بڑے بے ڈھنگے طریقے سے ہوتے، پھر نیچے سے بڑے بڑے ستون لگاتے، کھجور کے تنے لگاتے. اس پہ سے جب پہلی دفعہ کوئی ٹرک گزرتا تو منتیں مانتے لوگ کہ یہ سلامت کے ساتھ گزر جائے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن انسان کو جو اللہ نے علم دیا، اس سے انسان نے فائدہ اٹھایا، کیلکولیشن کی اور بڑے تمیز سے طریقے سے کام ہو گیا اور الحمدللہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کل ایک صاحب نے کہا میں پل پہ چڑھ کے 5 منٹ میں صدر سے یہاں پہنچ گیا ہوں. تو یہ علم ہے دنیا کا. لیکن ان انجینئروں کو جو یہ پل بنا رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ میزان بینک میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام، تو یہ بتا سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ نہیں بتا سکتے. ان کے پاس کوئی طلاق دے کے آئے بیوی کو اور پوچھے کہ بھائی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، انجینئر صاحب یہ الفاظ میں نے بیوی کو کہے ہیں، اس سے میری بیوی مجھ پر حلال ہے یا حرام ہو گئی، بتا سکتے ہیں یہ؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو پتا چلا کہ یہ اسپیشلسٹ ہے، کینسر کا اسپیشلسٹ، بہت بڑا یعنی مانا ہوا ڈاکٹر ہے. اس کے پاس آپ گئے کہ یار اس نے تو یعنی کینسر میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے امریکہ سے، بہت اس کے مقالے ہیں کینسر کے بارے میں، اتنا پڑھا لکھا آدمی. آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے آپ بہت پڑھے لکھے ہیں. کہ بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، میں پڑھا بھی ہوں اور باقاعدہ لکھا بھی ہوں. صحیح ہے نا، اخباروں میں لکھا ہوا ہوں اور میں نے بہت کچھ پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ میرے ابا کا 1995 میں انتقال ہوا تھا، کینسر سے ہی ہوا تھا. تو ان کی ایک پراپرٹی تھی، تو اس پراپرٹی میں میری والدہ کا کتنا حصہ ہے، میرے بھائی کا کتنا حصہ ہے اور میری بہنوں کا کتنا حصہ ہے. اور پھر 96 میں بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اپنا حصہ لیے بغیر وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے.
اور پھر 98 میں جو میرے والد صاحب گھر چھوڑ کے گئے تھے تو 98 میں منجلے بھائی نے ایک ڈبل اسٹوری بنا دی اس کے اوپر, اور پھر منجلے سے چھوٹے والے نے اس میں ٹائلیں لگا دی, نلکے لگا دیے. اب کس کو کیا ملے گا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ بتائیں کہ وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے, تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو. ڈاکٹر بتا سکتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہر علم کی ضرورت سمجھتے ہیں, مولویوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بیکار طبقہ ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. مولویوں کو بھی اور مولونیوں کو بھی. بھائی جو بنات سے فارغ ہو کر نکلیں گی وہ مولونے ہوں گی نا, ملانیاں کہتے ہیں آپ یہ مول, کیا خیال ہے؟ تو ملانیاں بھی ہیں, اب مولانا تو ہوا کرتے تھے, اب الحمدللہ کثرت سے ملانی. تو لوگ جیسے مولویوں کو فضول سمجھتے ہیں, علماء کو فضول سمجھتے ہیں, تو جو بنات سے فارغ ہونے والی عالمات ہیں ان کو بھی کیا سمجھیں گے؟ فضول. تو میں کہہ رہا ہوں یہ فضول کیسے ہو گئے, یہ فضول کیسے ہو گئے؟ کسی کا ایک نوالا بھی کھانا یہ جرم ہے. پوری دنیا میں جرم سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ تو وراثت میں آپ کا حصہ جتنا بنتا تھا, اگر آپ 1 روپیہ بھی زیادہ کھائیں گے تو یہ جرم ہے یا نہیں؟ تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میرا حصہ کتنا ہے اور اس سے زیادہ کھانا میرے لیے کب جرم بنے گا؟ وہ ڈاکٹر بتا دے گا جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. وہ کہے گا بھائی میرا اس فیلڈ سے کیا تعلق. آپ کہیں کہ بھئی آپ کا اس فیلڈ سے اس لیے تعلق ہے کہ میرے ابا کینسر میں مرے ہیں اور آپ کینسر کے کیا ہیں اسپیشل. وہ کینسر میں کے انتقال ہوا ہے تو کینسر کا لک تو آ رہا ہے نا تھوڑا سا. کہے گا بھائی وہ کینسر میں مرے ہوں یا کچھ بھی مرے ہوں, مجھے نہیں پتا یار کس کا. بولو بھائی. تو بھائی جب مسلمان ہیں تو اسلام کے کچھ قوانین بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ علماء کی جو ذمہ داری ہے نا, علم ہم مدرسوں میں کیوں حاصل کرتے ہیں, چاہے وہ بنات حاصل کریں یا بنین حاصل. بنات کہتے ہیں لڑکیوں کو, اس لیے کہ آج کل ایک بہت ماڈرن طبقہ ہے وہ عربی اصطلاحات سمجھتا نہیں ہے. تو بنات کہتے ہیں لڑکیوں کے مدرسے کو, خواتین کے مدرسے کو, لیڈیز کے مدرسے کو. اب سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے, جہاں لیڈیز پڑھتی ہیں, کیونکہ تقریب انہی کی ہے, اسی مدرسے کے ختم ہوا ہے, تو اس لیے زیادہ میں بنات کے حوالے سے ہی بات کروں گا آج کے بیان میں انشاءاللہ. اور جن میں لڑکے پڑھتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بنین. تو جو ہمارے مدرسے ہیں, چاہے وہ بنات کے ہوں چاہے وہ بنین کے ہوں, ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ علم جو ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر یہ ذمہ داری کوئی اور طبقہ پوری کر رہا ہے تو پھر ہمیں مدرسوں کو باقی رکھنے کی چندہ ضرورت. یہ چندہ کا لفظ جو مجھے یاد ہوا ہے نا, میں ایک دفعہ دور حدیث کے گھنٹے میں لیٹ پہنچا, تو ہمارے استاذ تھے بہت سخت اور اردو بڑی ادبی استعمال کرتے تھے وہ. تو میں جب لیٹ پہنچا تو میں کھڑا رہا, وہ مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, آپ کے تشریف لانے کی چندہ ضرورت نہیں. تو مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا, تو مجھے وہ یہ لفظ اس سے جو ہے نا میرے لاشعور میں بیٹھ گیا. تو اس لیے میں ان استاذ سے محبت کا اظہار کہہ لیں یا یہ کہ ان کی یہ جملہ یاد رکھنے کے لیے میں یہ لفظ دہراتا ہوں. تو اگر وہ بنیادی ذمہ داریاں جو معاشرے کی بہت شدید ضرورت بھی ہیں, وہ ذمہ داریاں مدرسوں کے علاوہ کوئی اور ادارہ اگر پوری کر رہا ہے تو بھائی پھر ان مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور اگر وہ ذمہ داریاں مدرسوں کے علاوہ کوئی اور ادارہ پوری نہیں کر رہا تو پھر مدرسوں کو باقی رہنا چاہیے. اور مدرسہ باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ کہیں گے مدرسہ باقی رہنے کا مطلب ہے چل رہا ہے تو چلتا رہنا, یہی باقی رہنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. دیکھو, آپ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے ایسے ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو کہ میں باقی خود بخود باقی رہ جاؤں گا, یا کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اپنے اوپر خرچہ کیے بغیر آپ باقی رہ سکتے ہیں؟
کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک عالم تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، ان کا نام تھا عبد الباقی. بہت چھوٹا سا قد تھا اور بہت ہی چھوٹے سے دبلے پتلے سے تھے وہ. تو ایک قاری صاحب آئے ان کو پڑھانے کے لیے. پہلے وہ استاذ نہیں تھے، طالب علم تھے. تو وہ قاری حضرات نا بہت زور زور سے چکھواتے ہیں. وہ پہلے ہی بےچارے دبلے سے اور چھوٹا قد ان کا. تو وہ قاری ان سے کہتے تھے حلق سے نکالو، زور سے بولو. تو ہمارا ایک طالب علم تھا بڑا مزاحیہ، اس نے کہا مولانا عبد الباقی صاحب تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے. یہ قاری صاحب ان کو یہ تھوڑے سے جو رہ گئے نا یہ بھی باقی نہیں بچیں گے. اتنا زور سے نہ چکھوائے قاری صاحب کہ یہ جو تھوڑے سے باقی رہ گئے یہ بھی ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بغیر خرچے کے آپ باقی رہیں گے؟ صبح کھانے پہ خرچہ ہے، دوپہر کے کھانے پہ خرچہ ہے، رات کے کھانے پہ خرچہ، گھر ارینج کرنا ہے کہ رات کو سکون سے میں سو سکوں، بیماری ہو جائے گی تو علاج کا خرچہ. جعل اللہ لکم قیاما، قرآن کہتا ہے مال وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تمہاری زندگی جوڑ دی ہے کہ اس کے بغیر تم چل نہیں سکتے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، فرمایا بے وقوف بچوں کے حوالے ان کا مال مت کرو، وہ ضائع کر دیں گے، کیونکہ اس مال سے اللہ نے تمہاری زندگی کا قیام رکھا ہوا، اس سے تم یعنی اسی سے تمہاری زندگی چلتی ہے. بچوں کے حوالے کر دو گے تو وہ اڑا کے ختم کر دیں گے، باقی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو یاد رکھیے اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مدرسے کا باقی رہنا ضروری ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ ہمیں مدرسے کی بقا کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ مدرسہ دو طریقے سے باقی رہتا ہے. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ کیا کرنا پڑے گا؟ بولو بھائی، خرچہ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اپنے گھر سے کچھ افراد مدرسوں میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ اگر خرچہ ہی کریں گے تو دیواروں پہ ہی خرچہ کرتے رہیں گے اور بندے اندر نہیں ہوں گے تو وہ مدرسوں میں علم حاصل کیسے ہوگا؟ تو دو طرح سے بقا کرنی ہے، مدارس کو پیسے بھی دینے ہیں اور مدرسوں کو بولو بھائی افراد بھی دینے ہیں. اپنے گھر کی لڑکیوں میں سے بھی چند میں سے ایک لڑکی کو مدرسے کے لیے فارغ کریں. اب والدین کیا کرتے ہیں اپنی بیٹیوں، کیونکہ بنات کا مدرسے کی بات ہے نا تو اس لیے میں زیادہ اسی کو فوکس کروں گا. لڑکیوں کے مدرسے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو بچیاں ذہین سمجھدار ہیں، یہ بہت ذہین ہے، یہ ڈاکٹر بنے گی، یہ بھی بڑی سمجھدار ماشاءاللہ بڑی ذہین بچی ہے میری، یہ کمپیوٹر میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، یہ کرے گی، یہ کرے گی، یہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کو الفلاحیہ میں ڈال دیں، اس کو مفتی ظہیر صاحب سنبھال لیں گے. انہوں نے ایک عیدی سینٹر کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، قوم کی ایسی بیچاری بچیاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ساری ایسی بچیاں پڑھتی ہیں لیکن بعض والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے. تو یاد رکھو اگر آپ جس شعبے میں آپ باصلاحیت لوگ دو گے وہ شعبہ ترقی کرے گا، جس شعبے کو آپ کم صلاحیت والے بیکار لوگ دو گے تو وہ شعبہ اوپر جانے کے بجائے نیچے آئے گا، اس سے علم دین بدنام ہوگا. ایک مدرسہ تھا، انہوں نے ایک اسکول کھولا انہوں نے کہ بھئی یہ ہماری زیر نگرانی یہ اسکول چلے گا، اور انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کو ٹرسٹ بنایا اسکول کو، اور یہاں بچے کیا پڑھیں گے؟ فری پڑھیں گے، غریب بچے ہوں گے اور فری میں ان کی پڑھائی ہوگی اور ان کا کھانا بھی ہمارے ذمے، اور کوئی بچہ رات کو ٹھہرنا چاہے تو اسٹے بھی ہمارے ذمے. اس اسکول کا حشر کیا ہوا؟ حشر یہ ہوا کہ جو والدین اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہے تھے نا، چور تھے بچے، چور اچکے، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے ہوتے نا محلے میں، کچھ بچے گھنٹی بجاؤ، وہ ایک بچہ نا ایک گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ نہیں جا رہا تھا اس کا. ایک صاحب نے کہا یار میں مدد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے، ان کو بیچاروں کو پتا نہیں تھا. وہ آئے بیٹا کیا کام؟ کہہ رہے ہیں انکل یہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا گھنٹی تک. اس نے کہا چلو میں بجا دوں. کافی زور سے بجائی. انہوں نے کہا بیٹا اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی بھاگتا ہوں آپ بھی بھاگیں اب میں بھی بھاگتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ بھاگیں. تو وہ بچے جو گھنٹیاں بجا کے بھاگنے والے، محلے والے پریشان، انہوں نے لا کے کیا کیا، اس اسکول میں بچوں کو داخل کرنا شروع کر دیا. اب جب بچوں کو اسکول میں اس قسم کے بچے جمع ہو گئے
ایک تو مجھے بھی یاد ہے، ایک محلے میں ایک بچہ تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈکیتیاں بھی کرتا تھا، اس کے والدین بڑے پریشان تھے، میں بھی اس بچے کو لے کے میں نے بھی وہاں جمع کرا دیا، میں نے کہا یہ بڑا اچھا اسکول ہے، یہ ساری ذمہ داری خود پالتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بدنام کون ہوا؟ مدرسہ، علماء بدنام ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار جو انگریزی اسکول ہیں اور ان بڑے بڑے اسکول ہیں، ان سے فارغ ہونے والے بچوں کے اخلاق دیکھو، بات چیز کا سلیقہ دیکھو، اور ان بچوں کو دیکھو جو علماء کی زیر نگرانی چل رہے ہیں، ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ تو اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بچے چور اور ڈاکو تھے، اسکول میں آئے، وہ اسکول علماء کی زیر نگرانی چل رہا ہے، یہ پہلے سے بہرحال بہتر ہو کے نکلے، مگر بہتر ہونے کے باوجود ان کے اندر سے وہ جراثیم پوری طرح ختم نہیں ہوئے۔ اور جو اسکولوں میں بچے گئے وہ بڑے اچھے اچھے خاندانوں کے تھے، انہوں نے گھر سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اسکول نے ان کو خراب کر دیا، مگر خراب ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے خراب نہیں ہوئے۔ اسکول تو خراب کر رہے ہیں آج کل، اللہ ماشاءاللہ چند ایک اسکولوں کے علاوہ، موسیقی سکھا رہے ہیں، ڈانس سکھا رہے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں سکھا رہے ہیں، ان چیزوں سے بچہ سنورتا تھوڑی ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تھے بچے اونچے خاندانوں کے، اونچے سے مراد اچھے خاندانوں کے، تو وہ خراب ہو کے بھی ان میں بہت سی خصوصیات باقی رہی، لیکن اس کو کیش کرا لیا اسکول والوں نے کہ ہمارے بچے کو اخلاق دیکھیں، ہمارے بچوں کو بات وہ گھر سے سیکھا ہے انہوں نے، آپ نے تو بگاڑا ہے۔ اور وہ جو اسکول جو مدرسے کے زیر نگرانی چل رہا تھا، اس نے جس قسم کے بچوں کو جمع کیا ہے، ان بچوں کو آپ 4 دن نہیں چلا سکتے، اور وہ پورے میٹرک کرا کے انہوں نے نکالا ہے اس کو۔ اس لیے بھی خوب یاد رکھیں، یہ جو علماء پہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ ان کے زیر نگرانی جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، یہ قوم کے بالکل تھکے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے بہت سو کو تو ہیرا بنا دیتے ہیں، اور بہت سو کو کم از کم ان سے بڑی بڑی برائیوں کو چھڑوا دیتے ہیں۔ یہ تو اس کا اصل حل یہ ہے کہ آپ مدرسوں میں باصلاحیت بچوں کو بھیجیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تعلیم کے لیے ان بچوں کو بھیجیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا، ماشاءاللہ ذہانت میں، صلاحیتوں میں، عادتوں میں یہ سب سے اچھا ہے، اس کو بھیجیں آپ۔ ہمارے ایک دوست ہیں مجھ سے بڑے بے تکلف ہیں، ایک دن میرے پاس آئے، ان کے 4-5 بچے ہیں، وہ سب ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم، خوبصورت۔ ایک جو بچہ ان کا ہے نا وہ بڑا عجیب سا، شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ بھئی یہ کچھ آرڈر پہ بنوایا ہے انہوں نے، عجیب سا گول گول سی آنکھیں اس کی، ہون نقصانہ۔ تو مجھے کہنے لگے یہ مولوی بنے گا۔ یہ کیا بنے گا؟ مولوی۔ اور کہہ رہے دیکھو بھی شکل سے ہی مولوی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ صحیح لگ رہا ہے مولوی، تو اس کو میں مولوی بناؤں گا، بڑا سوٹیبل ہوگا۔ میں نے کہا یار ایسا نہیں کرو، اللہ کے بندے، وہ جو بڑا والا ہے نا جو بڑا خوبصورت سا ہے اس کو بھیجو اس طرف۔ کہہ رہے نہیں وہ تو نہیں، وہ مذاق کر رہے تھے۔ تو میرے بھائی، آپ کے خاندان میں جو لڑکیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین ہیں، باصلاحیت ہیں، ان میں صلاحیت ہے، ان بچیوں کو بھی آپ کیا کریں؟ مدارس کی طرف بھیجیں۔ پھر دیکھو وہ کیسا کام کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت میں سب سے پہلی عالمہ تھیں۔ اس امت میں خواتین میں عالمہ بننے کا اعزاز سب سے پہلے کس کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ۔ آدھا علم حضرت عائشہ نے پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں بھی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم سکھانے میں زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ ہر زوجہ میں الگ صلاحیت تھی، مگر ذہانت جسے کہتے ہیں نا مینٹل اپروچ، وہ کس کی اوپر تھی؟ حضرت عائشہ کی۔ وہ ذہین بہت تھی۔ یہ علم اگر بے وقوف لوگ حاصل کریں گے تو اس علم کا استعمال غلط ہوگا۔ عقل مند حاصل کریں گے، ذہین لوگ حاصل کریں گے، سمجھدار لوگ حاصل کریں گے تو علم کو صحیح جگہ پر رکھ سکیں گے، اس علم سے صحیح فائدہ ہوگا، لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں گے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر ذہین تھی، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی طرف توجہ زیادہ کیا۔ آپ یہ جانتے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد علم کس کے ذریعے پھیلے گا؟ ان کے ذریعے۔ اور قرآن نے آیتیں نازل کر دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے۔ کیا مطلب؟ اللہ جانتے تھے کہ اب یہ وقت آنے والا ہے
کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور ان سے شرعی مسائل پوچھیں گے. تو حضرت عائشہ کس قدر ذہین تھی, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ذہین بچیوں کو عالمہ بناؤ نا. کس قدر ذہین تھی. بڑے بڑے صحابہ بعض دفعہ حدیث کا مطلب حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پیش کی, میں اس حدیث میں نہیں جاؤں گا, بڑا پھر بات لمبی ہو جائے گی. حضرت عمر اس حدیث کا مفہوم اپنے حساب سے سمجھے اور لوگوں کو بتانے لگے. حضرت عائشہ نے فرمایا رحم اللہ عمر ما فہم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال. فرمایا اللہ عمر پر رحم کرے, نبی کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھا. کتنے بڑے آدمی حضرت عمر ہیں, اور حضرت عائشہ کیسے آرام سے کہہ رہی ہیں اللہ عمر پر رحم کرے, نبی کی بات کا مطلب سمجھا ہی نہیں. یہ مطلب تھوڑی, اس کو تو یہ مطلب ہے. تو یہ اتنے بڑے الفاظ کہہ دینا, یہ یقیناً اس کی علامت ہے کہ بہت کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ بات کر رہی ہیں. یہ اعتماد کسی غبی میں نہیں ہو سکتا. اور بھی بڑے واقعات ہیں. تابعین نے ایک آیت کی تفسیر کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے خلاف تفسیر بیان کی. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دیکھو وہ کون سے شعبے ہیں کہ وہ آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں ملیں گے, وہ صرف مدارس میں ملیں گے. تو دو اہم شعبے ہیں. ایک وہ علم جو اللہ تک پہنچاتا ہے, جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. گوروں کے پاس بہت کچھ علم ہے, لیکن گوروں کو یہ نہیں پتا کہ پاک کیا چیز ہے اور ناپاکی کسے کہتے ہیں. طہارت کا لفظ انگلش ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کسی شے کو کلین کر دینا. کلین کرنے کو کہتے ہیں صفائی, اردو میں بھی عربی میں بھی. طہارت کا لفظ انگلش ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ صفائی الگ چیز ہے, طہارت بولتے کیوں نہیں بھائی الگ. ان کے ہاں طہارت کا لفظ ہی نہیں ہے, حالانکہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار طہارت کا ہے. طہارت کا ہے. غسل جنابت فرض ہوتا ہے تو کلین نہیں کرنا اپنے آپ کو, ریگمال سے لے کے رگڑ لو صاف ستھرے ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو رگڑ لو, ایسا تھوڑی ہے. غسل کرنا پڑتا ہے, غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح حلال و حرام کا کوئی کنسپٹ ان کے ہاں ہے ہی نہیں. وہ کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکیزہ چیز ہے یا خبائث میں داخل ہے. چائنا والے کتے کیوں کھاتے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں, اور کتے کھا جاتے ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں کتے ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ کتے میں کوئی نقصان ہو میڈیکلی تو بتاؤ, کیا خیال ہے. ہم کہتے ہیں یار صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ نقصان ہو, پاک بھی تو ہو. کتا تو گندا ناپاک جانور ہے. کہتے ہیں یہ ناپاک کیا ہوتا ہے. وہ ڈکشنری تلاش کرتے ہیں, ان کو چنگ پونگ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, مگر ناپاک کا لفظ ان کی ڈکشنری میں بولتے کیوں نہیں یار. نہیں, وہ کہتے ہیں وہ اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہے کہ ناپاک کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جو ہے نا نجس چیز جو مردار ہے وہ نجس ہے. کہتے ہیں نجاست کیا ہوتی ہے. بھائی اگر کلین کر رہے ہیں تو کتے کو دھو کے کھا لو تو کلین ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی انگریز نے کہا کہ تم لوگ سور کیوں نہیں کھاتے. ہم نے کہا نجس ہے, گندا ہے. اس نے کہا دھو کے کھا لیا کرو, ہے بھائی. تو یہ وہ اس لیے کہ ان کی ڈکشنری میں یہ چیز نہیں ہے نا. یہ چیز تو اللہ نے بتائی ہے. تو اللہ کی باتیں تو رسول کو معلوم ہوتی ہیں, اور رسول کے وارثین کو معلوم ہوتی ہیں. رسول کے وارثین تو مسلمانوں میں ہیں, غیر مسلموں میں پیغمبر کے وارثین نہیں ہوتے, لہذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا موضوع ہے, طہارت, نجاست, حلال حرام. اگر آپ حلال حرام کے کانسیپٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے تو انسان اور درندے میں کوئی فرق باقی نہیں بچے گا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وخالاتکم. یہ جو اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام, ان سے نکاح تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وبناتکم, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, تمہاری پھوپھیاں حرام, تمہاری خالائیں حرام, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا, اور وہ مائیں جن کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم, تم کسی عورت سے نکاح کرتے اس کی بیٹی تم پر حرام. انگریزوں کے ہاں یہ تصور نہیں ہے.
تو حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا یہ حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ حلال ہیں، ان سے کر سکتے ہو. یہ بھی ہے آگے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ سے نہیں کر سکتے، جبکہ پوری آیت یوں ہے احل لکم ما وراء ذالکم. تو یہ حلال حرام کا جو تصور ہے یہ آپ کو فزکس پڑھنے سے پتہ چلے گا. فزکس میں، میتھمیٹکس میں، کیمسٹری میں کوئی ایسا ٹاپک ہے کہ کس سے نکاح حلال ہے اور کس سے نکاح حرام؟ بلکہ نکاح کس سے حلال حرام یہ تو بہت دور کی بات، خود نکاح بھی کرنے کی چیز ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو نہ فزکس میں ملے گا، نہ کیمسٹری میں، نہ میتھمیٹکس میں، نہ کسی اکاؤنٹنگ کی کتاب میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ملے گی یہ چیزیں؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بہت اہم امپورٹنٹ علوم ہیں جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. اور یہ کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ مدارس میں سکھائے جاتے ہیں. تو اس لیے مدارس کی ضرورت ہے اور ہمیں مدارس کو آباد رکھنا ہے، کیونکہ انسان کو انسان بننے کے لیے ان علوم کا سیکھنا ضروری. پھر حقوق کی ایک فہرست ہے. آپ کے باپ کے آپ پر کیا حقوق ہیں، آپ کی ماں کے آپ پر کیا حقوق ہیں. کسی فزکس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے کیا حقوق ہیں اور باپ کے کیا حقوق ہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار آپ؟ کیمسٹری کی کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ پانی کا فارمولا یہ ہے اور ماں کے حقوق پر ایک حاشیہ نیچے لکھا ہو کہ یہ پانی کا فارمولا ہے اور یہ اس سے پانی بنتا ہے اور اس سے جو پانی بنے گا تو دن میں اتنی دفعہ آپ کو وہ پانی اپنی امی کو پلانا پڑے گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میتھ کی کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو کیلکولیشن ہے، یہ کرو تو یہ جواب آئے گا، یہ کرو تو یہ جواب آئے گا. تو باقی ماں بات کرے تو ماں کے کیا حقوق ہیں، ماں سے کیسے پیش آنا ہے، ابا سے کیسے پیش آنا ہے، دادا سے کیسے پیش آنا ہے، دادا اماں اگر آپ کو نماز میں پکاریں تو نماز توڑ کے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. ان چیزوں کا ان علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے گورے اپنے والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں. ابھی پرسوں امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی یو ایس اے میں. کہہ رہے ہم چلے گئے ان کی، کیونکہ ہماری والدہ تھی، ہم ہی ہاسپٹل لے کر گئے تو سارے پوتے نواسے اور سب آ گئے. دوسرے چارپائیوں پہ لیٹے ہوئے تھے، بوڑھے بھی بوڑھیاں بھی. وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ بوڑھی کتنی خوش قسمت ہے، اس کو اتنے بیٹھے ہوئے اتنے آرام سے اس کی خدمتیں ہو رہی ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہسپتال کے عملے نے ہمیں الگ سے ایک کمرہ دے دیا کہ بھائی اس خاتون کے ساتھ بہت لوگ ہیں. کہہ رہی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، اتنا رونا دھونا ہوا کہ وہ بڈھے حیران ہو رہے تھے کہ بھائی یہ اتنا روتے ہیں اپنے والدین کے مرنے پر. اور پوتے نواسے بھی رو رہے ہیں دادی نانی کے مرنے پر. وہ بڑے حیران ہو رہے تھے. اس لیے حیران ہو رہے تھے کہ ان کے علوم انہیں جو کتابیں پڑھائی ان کے ہاں دینی مدارس، یا صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے پاس سب کچھ ہے، مولوی نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. انگریز کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے سوائے مولوی کے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مولوی کے. اور آپ مولوی کی مخالفت کر کر کے اس کو بھی معاشرے سے نکالنا چاہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار کلپ بھیجتے ہیں لوگ جو ٹی وی پہ مختلف قسم کے بڑے زہریلے اینکر ہیں، علماء کے خلاف بہت بھونکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان علماء نے ترقی سے روکا، ان علماء نے. اصل بات یہ ہے کہ وہ علماء کو اگر معاشرے سے نکال دو گے نا تو ترقی جتنی ہو رہی ہے نا اتنی بھی نہیں ہوگی. میں نے کچھ دن پہلے اسکول کے بارے میں کچھ فزکس کیمسٹری کی اپنی مثالیں دی سادہ، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اسکولوں کے خلاف تقریر کر رہا ہوں. میں اسکولوں کے خلاف تقریر نہیں کر رہا تھا. میں نے اس بیان میں یہ ثابت کیا تھا کہ آپ خود اپنے اسکولوں کے سسٹم کو صحیح نہیں کر رہے اور الزام کس پہ ڈالتے ہو؟ مولوی بیچارہ کب کہہ رہے کہ اسکول بند کر دو یا بچے کا اسکول میں بھیجنا حرام ہے؟ وہ کب کہہ رہا ہے بیچارہ؟ آپ کا اپنا اسکولنگ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے. آج جامعۃ الرشید کی سالانہ کانوکیشن ہے، تو ہمیں نہیں پتا تھا تو اس لیے یہ پہلے بیان طے ہو گیا یہاں پہ، ورنہ وہ آج سالانہ کانوکیشن ہے. مغرب کے بعد میں اس میں شریک تھا. اس میں بی بی سی کے نمائندے ہیں نا رحیم اللہ یوسف زئی، وہ بڑی زبردست بات کر رہے تھے. کہہ رہے میں نے مدارس کا سروے کیا ہے، مدارس میں میں نے نقل نہیں دیکھی. مدارس میں نے نہیں دیکھا کہ پیسے کھلا کے کسی کو پاس کر لیتے ہوں. یہ کرپشن تو آپ کے اداروں میں ہے، اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے باقی چیزیں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور مولوی کو بھی معاشرے سے نکال دو گے تو آپ نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کی، کچھ بھی نہیں رہے گا. ابھی کم از کم تھوڑے چلو غربت ہے، مہنگائی ہے، ابا کو تو گھر میں رکھتے ہو نا.
کیا خیال ہے؟ غربت ہے، مہنگائی ہے، ترقی نہیں ہو رہی، لوڈ شیڈنگ ہے، بڑھاپے میں آپ کو یہ تو اطمینان ہے نا کہ میرے بچے مجھے گھر سے نکالیں گے نہیں. جب ملت ہمت فین چلائیں گے تو ایک پنکھا میرے اوپر بھی کر دیں گے، ورنہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور گورا بننے کی کوشش کی تو ابا اماں بھی بڑھاپے میں گھر سے نکلیں گے. تو حقوق کی ایک فہرست ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. یہ پوری تفصیل کہاں ہے میرے بھائی؟ مدرسوں میں.